رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ شروع میں فاروق سلطان صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو بھی اس وقت کے حالات ہیں اس میں جو خاص طور پہ کشمیر میں ایک تحریک چلی ہے اس کی روشنی میں کچھ سوالات کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر منہج انقلاب نبوی کی وہ تعبیر و تشریح جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کی ہے اس کے حوالے سے، تو اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اپنے موبائل بند کر دیجئے، کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پہ بلکہ اس سے بھی پہلے شاید آپ میں سے بھی بعد نے سنا ہو کہ جو ہمارے اپنا جیلم میں مرزا اپنے کیا نام انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کسی سے پتہ نہیں کون سے بیٹے تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو منہج پیش کیا ہے وہ تو ناکام ہو گیا، تو انجینئر صاحب بھی ان کی تائید کر رہے تھے کہ وہ منہج جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں حافظ زبیر صاحب، اگر آپ ان سے واقف ہوں، یہ پرانے کرنی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، ایک سالہ کورس والوں کو، تنظیم اسلامی کی تربیت گاؤں میں لیکچرز بھی دیتے رہے ہیں اور بہت قریب رہے ہیں تنظیم کی لیڈرشپ کے، تو ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں اکٹھے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات دہرائی، اگرچہ کہ میں نے ان کے سامنے تو اسی موقع پہ بات رکھنی تھی، لیکن مجھے خیال ابھی یہ آیا کہ اب تو اس میں مزید مور تصدیق ایسے لوگوں کے لیے سخت ہو گئی ہوگی کہ دیکھیں نا جی کشمیر میں کیا ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ پرامن طریقے سے انقلاب آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ شکوک و شبہات جنم لیں پہلے ہی وضاحت کر دینی چاہیے۔ میں اپنی طرف سے جو ہے نا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے اپنی ذہن کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے، تو اصل تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب آپ اگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو منہج پیش کیا ہے، جو ان کے دعوے کے مطابق اور ہم اس کی تائید و تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ماخوذ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے، اس سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ اس دین کو قائم کرنے کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تو وہ ہمارے لیے اصولی رہنمائی ہے۔ یہ ایک فرق ہے، دیکھیں بعض لوگ اسے سنت کے برابر سمجھ لیتے ہیں، یہ سنت کی بات نہیں ہے، یہ سیرت کی بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سنت عمل سے آپ دائیں بائیں ہوں تو آپ کا فرض پورا ہی نہیں ہوا۔ مثلا نماز پڑھنا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، اس طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ شریعت کا حصہ ہو۔ سیرت ایک ایسی شے ہے، مثلا یہ کہ ہم نے دانت صاف کرنے کو سیرت میں شامل کیا۔ اب دانت صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اب اگر آپ کے پاس وہ مسواک نہیں ہے تو آپ برش سے صاف کر لیتے ہیں، تو وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ تو یہ آپ پر یہ فرض نہیں تھا کہ یہ جو دانت آپ جو ہے نا وہ مسواکی سے صاف کریں، آپ نے برش سے بھی صاف کر دیے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ کپڑے پاک ہونا یہ لازمی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے پاک کرتے تھے؟ صابن تو نہیں تھا، تو اس وقت پاک کرنے کا طریقہ اور تھا، وہ بس ایک سادہ سا طریقہ ہے جی، آپ نے پانی 2 دفعہ یا 3 دفعہ جو بھی فقہ میں لکھا ہوا ہے اتنی دفعہ باندھ لیا، آپ کا جی کپڑے پاک ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ آج ہم کپڑوں کو خوب اچھی طرح واشنگ مشین میں ڈال کے تو 3 دفعہ وہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، اس طرح ہاتھوں سے تو نہیں ڈالتے، تو کیا کپڑے پاک نہیں ہوئے؟ تو کپڑے تو پاک ہو گئے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ذہن میں رکھیں، ایک چیز ہے جو شریعت کا حصہ ہے، ایک چیز ہے جو سیرت کا حصہ ہے۔ تو یہ والا جو منہج انقلاب نبوی جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سیرت کا حصہ ہے، اسے کہیں شریعت میں شامل نہ کر دیجیے گا۔ جو لوگ اسے شریعت میں شامل کر دیتے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی کی خواہش حرام، اور پھر یہ کہ لڑائی بڑائی کے علاوہ تو کوئی راستہ باقی نہیں بچا،
تو اس لیے ہم اسے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سیرت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اصولی رہنمائی اس سے لیتے ہیں اور وہ سٹیپ سامنے رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ اپنی تحریک کو آگے بڑھایا ہے، اور آج کے لیے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اس میں جہاں جزوی تبدیلی ضروری ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے لاؤڈ سپیکر تو استعمال نہیں کیا، ہم لاؤڈ سپیکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کل ہمارے پاس ٹولز آ گئے ہیں، سوشل میڈیا کے ٹولز آ گئے ہیں، آپ نے ان میں سے تو کسی کو استعمال نہیں کیا، لیکن آج ہم ان کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم کا استعمال نہیں کیا، آج ہم قلم کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ جہاد بالقلم ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصولی رہنمائی ہم نے وہاں سے لینی کہ تبلیغ کرنی ہے، اور اب اس تبلیغ کا وہاں کیا طریقہ تھا، آج کیا طریقہ یہ مختلف ہوگا۔ جدید دور کے تقاضوں کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی تبلیغ مؤثر ہوگی، نہیں وہ کریں گے تو آپ کی تبلیغ غیر مؤثر ہو گئے۔ اسی پہ آگے لے کے چلیں کہ جو انقلاب کے لیے تنظیم، آرگنائزیشن، ایک کور پارٹی، اس کی شدید ترین ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر انقلاب نہیں ہے۔ یہ پارٹی اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ پارٹی اگر نہ ہو تو آپ کی محنت کوئی اور کھا جاتے، محنت آپ نے کی، حالات آپ نے بنائے، اور جب وہ پلیٹ فارم بن گیا تو اب اس پر قبضہ کوئی اور کر لے گا، جس کے جو ایک منظم جتھا رکھے گا، جس کے پاس منظم جماعت ہوگی، وہ قابض ہو جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، تحریک کو دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے نا وہ مس گائیڈ کر دیا جائے گا، لوگ سمجھیں گے منزل حاصل ہو گئی، ابھی منزل پہ پہنچے ہی نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ایک بڑی جہاندیدہ قیادت چاہیے ہوتی ہے جو منزل مراد تک پہنچا سکے۔ تو یہ جو تنظیم ہے نا، یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس تنظیم کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے بنیان مرصوص کہتے ہیں، یہ بہت معروف ہو گیا، اگرچہ بعض لوگ اسے اب چونکہ ہمارے اعلیٰ ترین ابلاغی جو ہے نا ذرائع سے اس کا استعمال کیا گیا تو اس لیے عام تو ہو گیا، لیکن اس کے مفہوم سے اکثر و بیشتر لوگ واقف نہیں ہیں، بلکہ اس کی پروناؤنسیشن سے بھی اکثر و بیشتر لوگ واقف نہیں۔ مصیبت پہ چڑھ گئے تھے جب ہم نے استعمال کیا، تو انڈیا والے بھی، انگریز بھی، کہ بھئی اس کو پروناؤنس کیسے کریں، اور خود ہمارے ہاں بھی کافی جو ہے نا بڑے بڑے لیڈر جو ہے نا بنیان المرصوص کہتے تھے۔ تو یہ مرکب تو اضافی نہیں ہے، مرکب توصیفی ہے، اور بنیان یہ ایک لفظ ہے، یہ آپ یہ والی جو بنیان پہنتے ہیں وہی سمجھ لیں چلیں، آسان بات ہے، بنیان، یہ بنیان، یہاں رک جائیں۔ دوسرا لفظ ہے مرصوص، یہ ہے اصل میں وہ جو سیسا پلانا، کسی چیز کو سیسا پلا دینا۔ تو بنیان جیسے کسی کی بنیاد رکھنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کوئی تعمیر ہے، کوئی عمارت ہے، یہ بنیان ہے۔ اب یہ اس بنیان سے نکل رہے ہیں اب بات دوسری بار، وہ جو بنیان یعنی کوئی آپ نے عمارت کھڑی کی ہے، مرصوص یعنی اس کو خوب مضبوط آپ نے بنا دیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اب بیچ میں اصل مسئلہ کرتا ہے جو اس میں آ جاتا ہے، ادغام ہوتا ہے، نون میں جو دوسرے نون کی آواز آتی ہے نا، اصل میں یہ لفظ کیا ہے، نون کے اوپر تنوین ہے، تو اب یہ بن گیا، اگر آپ پورا پڑھیں تو بنیان نون، تو 2 نون ہو گئے نا، بنیان نون، آگے آگے میم، تو یہ جب میم آگے آ جاتی ہے تو ادغام ہو جاتا ہے، وہ یرملون میں سے کوئی، خیر یہ تو لمبا کام چھوڑے، تو یہ نون کے بعد جب میم آ گئی تو نون کا ادغام ہو جائے گا میم کے اندر، تو اب یہ بن گیا نون میم میں بدل گیا، تو جو دوسرا نون تھا، پہلا نون نہیں، جو دوسرا نون تھا وہ میم میں بدل گیا، تو اب آپ اسے پڑھیں گے بنیان مرصوص۔ اب اس پہ تجوید کا قاعدہ لگ گیا، دوسرا وہ کیا لگ گیا، یہاں پہ غنہ ہوگا، تو اگر آپ صحیح طرح سے پڑھیں گے تو بنیان مرصوص ہو جائے گا۔ اب یہ واقعی مطلب آپ کو سمجھ آئے نا کہ جو وہ ہیں اپنے جو خبریں پڑھنے والے نیوز کاسٹرز ہیں اور دوسرے تیسرے، ان کے لیے پہلے تجوید ساری سیکھنی پڑے گی اور پھر یہ پڑھنا پڑے، اس لیے سب کو پرابلم ہوئی۔ تو میں نے چاہا آپ کو بتا دوں، لیکن اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا شے ہے جی، سیسا پلائی دیوار۔ یہ ذرا اس لفظ پہ تھوڑی تحقیق کر لیں، یا اس پہ ذرا غور فرما لیں کہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ بتایا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر۔
اب صف جماعت کی ہوتی ہے نا، جیسے نماز کی صف ہوتی ہے، تو یہ جو صف کھڑی ہے صفیں باندھ کر، اور صف کیسی ہوتی ہے جیسے سیسا پلائی دیوار ہو. یہ جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں یہ افراد ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو دیوار بنتی ہے اس میں اینٹیں لگتی ہیں، تو ہر اینٹ اپنی جگہ پہ پختہ ہوگی تو دیوار پختہ ہوگی نا. اگر اینٹ کچی ہو تو دیوار پکی ہوگی؟ دیوار پکی نہیں ہو سکتی. تو ہر اینٹ کا اپنی جگہ پہ پکا ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات، ایک اینٹ کا دوسری اینٹ کے ساتھ جوڑ پکا ہونا چاہیے. اگر جوڑ کچا ہو گیا تو بے شک اینٹ جتنی بھی پختہ ہو بنیاد مرصوص نہیں بن سکے گی. تو ایک مضبوط دیوار وہی ہو سکتی ہے کہ جس میں جو آپ نے پتھر استعمال کیا ہے یا بلاک استعمال کیا ہے یا اینٹ استعمال کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مکمل ہو اور پختہ ہو، پکی ہو. اور ایک اینٹ یا ایک پتھر یا ایک بلاک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس کے جوڑ کو کھولا نہ جا سکتا ہو. یہ دیوار ہے کہ آپ اس سے ٹینک ٹکرائیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے نا سر ماریں، یہ اس کے اندر رکھنا نہیں پیدا ہوگا، یہ اس فصیل کے اندر دراڑ نہیں آئے گی. یہ ہے بنیان مرصوص. تو اب آپ دیکھیں کہ انسانوں کی بنیان مرصوص کا کیا مطلب ہوگا؟ منظم ہونا، آپس میں مربوط ہونا، جڑا ہوا ہونا. اب سورہ آل عمران کے دیکھیں، سورہ آل عمران میں مسئلہ جو ہے نا پورا جو ڈسکس ہوا وہ کیا تھا کہ غزوہ احد ہوا ہے، 1000 لوگ نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، 300 واپس آ گئیں. رکھنا پیدا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اس رکھنے کے اوپر ساری بات کی گئی ہے. یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ کچھ لوگ کچے تھے. سود کا مسئلہ بھی وہاں پہ آ گیا. اگر دنیا کی محبت ہوگی، سود خوری ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ کا دل کے اندر وہ نرمی نہیں ہے، تو یہ جوڑ کمزور ہو جائے گا. دنیا کی محبت قربانی دینے کے رستے میں رکاوٹ بن جائے گی. اسی میں یہ بات بھی آئی کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ شیطان نے ان کو یو ٹرن لینے پر اس لیے جو ہے نا وہ اس کی چال میں آ گئے. انہوں نے پہلے سے کچھ کمزوریاں تھیں ان کے اندر، کچھ اعمال کے اندر کمزوری تھی، جس کی وجہ سے ان کی شخصی کمزوری کے نتیجے میں جماعت کے اس نظم کے اندر رکھنا پیدا ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اسے جا کے کنکلوڈ کس بات پہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو. صبر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک سے بڑھ کر دوسرا صبر کرو. ورابطوا، اور آپس میں جڑے رہو. یہ ہے دین کا تقاضا. نماز بھی دین کا تقاضا ہے، روزہ بھی دین کا تقاضا، یہ بھی دین کا تقاضا ہے. اصبروا وصابروا ورابطوا، تب بنیان مرصوص بنو گے. اگر ان 3 الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیں، بلکہ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا واتقوا اللہ، چوتھی بات یہ آئی اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 کام ہیں وہ اگر تقوی نہ ہو تو ایک بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ڈر ہی کے نتیجے میں صبر بھی پیدا ہوگا، اس ڈر ہی کے نتیجے میں مصابرت بھی پیدا ہوگی، اس ڈر ہی کے نتیجے میں آپس میں مربوط بھی ہوگے. تو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. چوتھا کام تقوی. 4 کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی چلیں آپ آخرت کی کامیابی کو ایک طرف بھی رکھیں، دنیا میں بھی جس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، اگر یہ 4 شرائط پوری نہیں کرو گے تو بامراد نہیں ہوگے، منزل مراد تک نہیں پہنچ سکو. تو اس بنیان مرصوص کے لیے یہ 4 جو ہے نا الفاظ اپنے ذہن میں رکھ لیں. 2 الفاظ اور ہیں، وہ بھی قرآن میں جا بجا استعمال ہوئے ہیں. میں نے سورہ تغابن کی آیت سے لیے ہیں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے لیے وہ میں وہیں پہ ابھی وضاحت کر دیتا ہوں. یہاں پہ الفاظ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. دیکھیے وہی تقوی آ گئے ہیں. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہاں شروع کس سے کیا؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو. نمبر 2 واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، اطاعت کرو. اسے انگریزی میں کیا کہیں گے؟ لسن اینڈ اوبے. اب آپ دیکھیں نا فوج میں کیا ہوتا ہے؟ لسن اینڈ اوبے. تو جو گویا فوج جیسے بنیان مرصوص بنتی ہے، ایسے تم بنیان مرصوص بنو. کوئی اگر تنخواہ کی بنیاد پر بنتا ہے، تم تقوی کی بنیاد پر بنو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اور وہاں جو اصبروا وصابروا ورابطوا تھا، اس کی جگہ پہ یہاں پہ الفاظ سمع و طاعت کے آ گئے، لسن اینڈ اوبے کے آ گئے. اچھا، یہ جو یہ سورہ تغابن کی یہ جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کر رہا تھا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یعنی تقوی کا یہ مظہر کہ سنو اور اطاعت کرو.
آپ اگر صرف یہیں پہ رکھیں گے، اسی آیت کو سامنے رکھیں گے، تو سمع اور اطاعت کا ایک معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تقویٰ کے نتیجے میں اللہ کا حکم سنو اور اللہ کے حکم پر چلو، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو اللہ نے دوسرے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرو۔ لیکن ایک یہ جو سورہ تغابن کا یہ دوسرا رکوع ہے، اس میں 2 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 12 ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو سن لو، ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب یہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، مانو یہ بات، اور رسول کی اطاعت کا یعنی رسول کے طریقے کے مطابق پڑھو۔ اللہ نے حکم دیا حج کرو تو کرو حج جو صاحب استطاعت ہے، اور کیسے کرو؟ جیسے رسول نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اس کا تعلق در حقیقت اس اطاعت کے ساتھ، عبادت والی اطاعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ڈسپلن والی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اب آپ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو سکھائی ہے، آپ نے روزے کا طریقہ بتایا ہے، حج کے مناسک بتائے ہیں، لیکن آپ نے جہاد کیا ہے نا۔ اب جہاد کرنے کے لیے کس دن روانہ ہونا ہے؟ اللہ کا حکم ہوگا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی بنائیں گے؟ کس رستے سے جائیں گے؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ کہاں پر رات کو قیام کریں گے؟ رات کو کھائیں گے کیا اور صبح کیا کھائیں گے؟ کتنے وقت کوچ کریں گے؟ صف بندی کیسے ہوگی؟ لڑائی میں کس وقت رکنا ہے اور کب لڑنا ہے؟ یمین پہ کون ہوگا، یسار پہ کون ہوگا، میمنہ میں کون ہوگا، وہ مرکز میں، یہ کون فیصلے کرے گا؟ یہ سب فیصلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جہاں وہ کسی کو امیر بنا کر بھیجیں گے وہاں وہ فیصلے کون کرے گا؟ وہ امیر کرے گا۔ تو یہ واسمعوا واطیعوا کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جب وہ امیر کی حیثیت سے تمہارے درمیان ہوں، کسی قافلے کو لے کے چل رہے ہوں، تو ان کی سنو اور مانو۔ اور اگلی بات، اگر خود نہیں ہے، انہوں نے کسی اور کو مامور کیا اپنی جگہ پر، تو اس کی بھی اسی طرح مانو جیسے اللہ کے نبی کی مانو گے۔ یہ اللہ کے نبی نے خود سمجھایا، من اطاع امیری، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی، فعصانی، اس نے میری نافرمانی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا واسمعوا واطیعوا؟ اچھا، اس میں اگر کوئی خلجان دماغ میں باقی رہ گیا ہو تو اور بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ نے سنا ہوگا، یہ سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے، آپ نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی جو ہے نا وہاں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تو خطبہ ایسا ہے معلوم ہوتا ہے کسی جدا ہونے والے کی باتیں، جیسے ودا ہونے والا کوئی ہے، یہ تو اس کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے، اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ہمیں کوئی وصیت، خاص وصیت ہوگی نا، اب یہ جیسے جانے والے کی وصیت ہے تو وصیت کر دیجئے۔ تو اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا اس موقع پر، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت مان لیے نا، میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہاں پہلا حکم کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ حضور نے کیا وصیت کی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، اور اگلی بات کہ میرے بعد جو کوئی زندہ رہے گا وہ دیکھے گا اختلافاً کثیرا، بہت اختلاف ہو جائے گا۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی نا کہ یہ سمع و طاعت اختلاف کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے، انتشار کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ جی جلسہ منتشر ہو گیا، پولیس نے وہ جو ہے نا کیا شیلنگ کی اور مظاہرین منتشر ہو گئے۔ اب جو نہیں منتشر ہوئے، کھڑے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، وہ ہیں اصبروا و صابروا و رابطوا، اور جو تتر بتر ہو گئے۔ اسی طرح تفرقہ ہو جانا لوگوں کے، یعنی ایک امت ہے، یہ پوری امت بنیان مرصوص ہے، رابطو آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ امیر اگر اوپر نہیں رہے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ منتشر ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، تفرقہ ہو جائے گا، حصوں بخروں میں بٹ جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی نا جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب آخری ایک اور بات سمجھیں، قرآن مجید سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے،
یہ واقعہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ کا، آپ کو یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے یہ اپنے علاقے سے نکال دیے گئے تھے، اور جیسے آج بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن اب تو دوبارہ آ کے آباد ہو رہے ہیں، اس وقت بالکل ہی نکلے ہوئے تھے۔ 12 قبیلے ان پہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت نکال بار کیے گئے۔ اب انہیں خیال آیا لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جو ہے نا لڑیں، تاکہ ہم اپنے نبی سے کہا کہ اجعل لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ سپہ سالار جس کی قیادت میں لڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ لڑنے کے لیے جو بنیان مرصوص بننا پڑتا ہے، یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ کا کوئی سپہ سالار ہو، کوئی جرنیل ہو جس کی کمانڈ میں آپ ہوں، تب لڑ سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے مقرر کر دیا، طالوت کو بنایا۔ جو جھگڑا ہوا اسے چھوڑ دیں، میں قصہ مختصر کر کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ جب طالوت کی تعیناتی ہو گئی، اپوائنٹمنٹ ہو گئی کہ یہ آپ کے سپہ سالار ہیں، تو طالوت نے ایک حکم دیا، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کے نکلے، اب ان لشکریوں سے جو ان کے ساتھ تھے، قدم بڑھاؤ طالوت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو تھے ان سے حضرت طالوت نے ایک بات کی، ان اللہ مبتلیکم بالنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک پانی کے ذریعے سے، فمن شرب منہ، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا۔ اب سمجھ لیں وہ پیاسے ہوں گے، سفر کر رہے ہیں، پیاس لگی ہوگی، آگے چشمہ آ گیا، نہر آ گئی، پانی آ گیا۔ اب طالوت صاحب فرما رہے ہیں کہ جو یہ پانی پیے گا فلیسا منی، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ پانی حرام تھا؟ حرام تو نہیں تھا، لیکن یہ دیکھنا تھا کہ یہ ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب فرض کریں میرے پاس، میں ایک جماعت کی 10 آدمیوں کی جماعت کی قیادت کر رہا ہوں، میرے پاس 40 کھجوریں ہیں، وہ 40 کی 40 ایک آدمی کھا جائے، اس پہ حرام تو نہیں تھی، کھجوریں حرام تو نہیں ہیں۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ 2 کھجوروں سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو اب اگر کوئی 3 کھا گیا تو اس نے میرے امیر کی حیثیت سے میرے فیصلے کی نافرمانی کرتی نا، سماعت تو طاعت ختم ہو گئی، تو وہ تو پھر کسی اور کا حصہ کھا گیا، کام خراب کر دیا اس نے، دوسرے کو بھوکا چھوڑ دیا۔ یہ والا امتحان تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے، شخصی اطاعت تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ فمن شرب منہ، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا، فلیسا منی، وہ میری اس بنیان مرصوص میں سے آؤٹ۔ کافر ہو گیا؟ نہیں، کافر نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اس اقدامی جہاد کے لیے نااہل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے بنیان مرصوص بننا ضروری تھا، سمع و طاعت ضروری تھی، وہ اس سے نکل گیا، گویا اس نے میری بیعت کا قلادہ اتار پھینکا، یہ میرے کام کا نہیں، فلیسا منی۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، سمع و طاعت بالکل کلیئر ہو گیا، بنیان مرصوص کیسے بنتی ہے یہ واضح ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتی کے حوالے سے اس کی اہمیت رکھتا ہوں۔ بہت سارے واقعات بیان ہو سکتے ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جا رہے ہیں، مدینے سے نکلے ہیں، 1400 یا 1800، دونوں روایات ہیں، زیادہ سے زیادہ 1800 کی بات ہے، کم سے کم 1400 کی بات ہے۔ جان نثار آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اعلان فرمایا عمرہ کرنے کا، احرام آپ نے باندھ لیا، میقات سے جو ہی داخل ہوئے احرام باندھ لیا، قربانی کے جانور ساتھ لے لیے، اور اب آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے۔ حدیبیہ کے مقام پر اونٹنی جا کے بیٹھ جاتی ہے، وہاں گفت و شنید ہوتی ہے، اور آخر کار فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا۔ پہلا حصہ عمرہ کرنے کے لیے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کس کی جو ہے نا وہ طریقے پہ جا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے طریقے پہ جا رہے ہیں۔ عمرہ اس سال نہیں، اگلے سال ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے، جو انہوں نے گفت و شنید کرنے کے بعد شرائط طے کی ہیں مکے والوں کے ساتھ۔ اب آپ ذرا اس کو فوراً لے کے آئیں ادھر، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ہم نے اسلامی انقلاب لانا ہے، اور ہم نے جانا ہے ریڈ زون میں پہنچنا ہے، جہاں ڈی چوک میں پہنچنا ہے، جہیں کے بھی پہنچنا ہے۔ اب جیسے بھی حالات بنتے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں جی اگلے سال آئیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہوگا میرے بارے میں؟ مولوی بک گیا یا نہیں بک گیا؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ نہیں آئی؟ ہاں، تو اگر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ یہ اعتماد کا رشتہ نہ ہو تو بنیان مرصوص نہیں بنا کرتی۔
یہ بہت ضروری ہوتا. اچھا پھر نہیں بنا کرتی تو ہوتا کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے اسی واقعے سے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب مذاکرات ہو رہے تھے، دیکھیں شرارتی لوگ دونوں طرف ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں جوشیلے لوگ، چلیں شرارتی کا لفظ آپ نکال لیں، جوشیلے لوگ دونوں طرف ہوتے ہیں. وہ جو ہاکس جو ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں آج آر یا پار، قصہ تمام، یا ہم نہیں یا تم نہیں. حکمت جو ہوتی ہے بزدل لوگ کرتے ہیں، پلاننگ کو، منصوبہ بندی پہ. حکمت لڑا دے ممولے کو شاباز سے، ایسے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا دوسری طرف نہیں ہوتے؟ دوسری طرف بھی ہوتے ہیں. اب مکے والوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مٹھی بھر آ کے پھنس گئے ہمارے شکنجے میں، اب ان کو جانے نہیں دینا. ایسے لوگ تھے مکے میں، ادھر بھی ہاکس تھے. ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکراتی ٹیمیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اتنے لمبے نہیں ہوئے جتنے ایران اور امریکہ کے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ 2-3 دن اس میں بھی لگی گئے. اس مذاکراتی عمل کے دوران جو ادھر کے شرارتی عناصر تھے وہ آ کے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع ہو گئے صحابہ کے ساتھ. دیکھیں 1400 بندہ تھوڑا سا تو نہیں ہوتا. کوئی یہاں بیٹھے ہیں، کوئی وہاں بیٹھے ہیں، کوئی باہر بیٹھے ہیں. ادھر سے جناب کوئی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا ہے، مٹی ہے، اس نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا، وہ ٹاپیں زمین پر پڑی. گرد اڑے گی یا نہیں اڑے گی؟ وہ گویا اس کے منہ کے اوپر ماری. 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بندہ کہتا ہے نظم کو بعد میں دیکھیں گے، تیری ایسی بھی تیسی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کسی ایک صحابی نے بھی نظم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا، صحابہ نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، کوئی ایسی کی تیسی نہیں کی. اس نظم کی پابندی کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا. کوئی جوابی کارروائی حکم کے بغیر نہیں کی. کچھ کافروں نے باقاعدہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، ان سب کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. جوابی کارروائی پھر بھی نہیں کی، حضور نے بھی چھوڑ دیا، قیدی نہیں بنایا. تو اس بات کو سمجھ لیں. یہ اچھا، اسی میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے. جب فیصلہ ہو گیا کہ جی عمرہ اگلے سال ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھائی قربانیاں یہیں پہ روکے. قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ مینا میں کی جاتی ہے. حکم کیا ملا؟ یہیں پہ کرو. کیا بات ہے! اطیع اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہاں پہ کرو؟ مینا میں کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا دے رہے ہیں؟ یہیں پہ کرو. احرام کھول دو، واپس چلو، اگلے سال آئیں گے. کتنا مشکل مرحلہ ہے، سچ مچ مشکل تھا. میرا خیال ہے صحابہ کرام پر نظم کے اعتبار سے اس سے زیادہ مشکل موقع کوئی بھی نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اٹھو قربانی کر دو، کسی ایک نے بھی نہیں اٹھ کے قربانی. حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کی. آپ رنجیدہ ہو کے خیمے میں چلے گئے اور جو زوجہ محترمہ ساتھ تھی ان کو شکایت کی کہ میں نے مسلمانوں کو 3 دفعہ کہا ہے کہ قربانی کرو، کسی ایک نے بھی نہیں کی. بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے، بڑا حکیمانہ مشورہ دیا کہ حضور آپ ان کو نہ کہیں جا کے خود قربانی کر رہے. جب آپ نے جا کے کی تو پھر سب نے اٹھ کے آپ کی پیروی میں اپنا اپنا جانور ذبح کر دیا. لیکن آپ اندازہ کر رہے ہیں نا یہ نظم کیا شے ہوتی ہے. اگر وہاں پہ پانی پینے سے روک دیا گیا تھا پیاس ہونے کے بعد، اس سے بڑا امتحان یہ نہیں بن گیا. لیکن چیک کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا کس شے کو؟ امتحان کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ عبادت کا نہیں لیا جا رہا، نظم کا امتحان لیا رہا ہے. جب یہ والا نظم قائم ہوتا ہے تو بنیادیں مرصوص بنتی ہیں. اس کے بغیر بنیادیں مرصوص نہیں بنتے. ٹھیک ہو گیا؟ میدان جنگ میں جہاں اسلحے کا استعمال ہوتا ہے، اس نظم کی اہمیت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. جو کوئی کر سکتا ہے؟ دنیا جہاں کی فوجوں میں ایک ہی حکم ہے، میدان جنگ سے فرار ہونے والے کے لیے گولی ہے. اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے شوٹ کیا جائے گا. ڈیزرٹر اور فرار میدان جنگ سے گولی کا حقدار، سر تن سے جدا. شریعت میں بھی یہی ہے، بلکہ شریعت میں اس سے آگے ہے کہ فرار عن الزحف، جس نے میدان جنگ سے فرار اختیار کیا ہے اس کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے، جتنی نمازیں مرضی پڑھے. صحیح ہو گیا نا؟ سمجھ آ گئی نا بات؟ اتنی اہم بات ہے یہ.
تو یہ سارا کس کام کے لیے؟ اس بنیاد مرصوص بنانے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی رخنہ نہ پیدا ہو جائے، نظم کی خلاف ورزی نہ ہو، ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ ہر تحریک کی ضرورت ہے، میدان جنگ سے تو اس کا انکار نہیں۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عمل کے نتیجے میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو سیاسی جماعت اتنی منظم تو نہیں ہوتی جتنا میں نے یہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ بہت اسی لیے لیڈر بعد میں 5 سال کے بعد بھی شکایت لگاتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، نہیں 10 سال کے بعد بھی لکھاتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ 2015 سے 2025 ہو گئی، عوام سے شکوہ کرتے ہیں آپ نہیں نکلے، تو کوئی کنیکشن ہوگا، کوئی نظم ہوگا، کوئی وہ اپنے کوئی تنظیم بنائی ہوگی تو نکلیں گے۔ تو وہ تو صرف اپنے شاہی خاندان ہی کو سارا کچھ سے نوازا ہو تو شاہی خاندان نکلے گا تو ان کے پیچھے کوئی نکلے گا نا۔ بھائی جان آپ کے جو ہے نا وہ نہر کے پل پہ ہی چکر کاٹتے رہیں تو لوگ پاگل ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، سیاسی پارٹی ہلکی پھلکی بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، جیسے پاکستان میں چل رہے ہیں۔ لیکن جب آپ تحریک کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، ایجیٹیشن، تو اگر جماعت منظم نہیں ہوگی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایجیٹیشن لانچ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے کر لیا، فرض کریں تھوڑی ڈھیلی جماعت کے ساتھ بھی کر لیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس بات کو سمجھ لیں، مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حکومت کے ساتھ۔ حکومت کے پاس کیا کچھ ہے؟ فوج ہے، اس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہے، تو آپ طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر بندوق اٹھا لیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سر جی چھوڑیں اس کی، ان کی کوشش کیا ہوگی، آپ کیا کریں؟ آپ گولی چلائیں، آپ گولی چلائیں تو آپ ان کے میدان میں پہنچ گئے۔ ہر کوئی کسی دوسرے دشمن کو اپنی پیچھ پہ لے کے آتا ہے یا نہیں لے کے آتا؟ ان کی طاقت کا زون کون سا ہے؟ اسلحہ۔ اور آپ اسلحہ استعمال کر کے گویا ان کے زون میں چلے گئے، آپ ان کی پیچھ پہ چلے گئے، اور وہ مقابلہ آپ جیت نہیں سکتے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں۔ آپ کی اصل طاقت کیا ہے؟ آپ کی مظلومیت۔ آپ پرامن تھے، آپ پر تشدد ہوا، آپ مظلومانہ مارے گئے، آپ مقابلہ کرتے ہوئے نہیں مرے، آپ ہتھیار چلاتے ہوئے نہیں مرے، آپ پتھر مارتے ہوئے نہیں مرے، آپ آگ لگاتے ہوئے نہیں مرے، آپ بالکل پرامن تھے، اس کے باوجود آپ کو مارا گیا۔ مارنے والا بھی سوچے گا کیوں مارا، اس کو حکم تو ملا، لیکن سوچے گا ضرور کہ یہ حکم دینے والے نے کیوں دیا تھا۔ دیکھنے والا بھی متاثر ہوگا کہ یہ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا۔ اس سے پھر وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، جو گھر بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ نہیں آئے ہوتے، ان کے دل جو آپ کی بات کو باتوں سے نہیں سمجھے ہوتے، وہ آپ کے اس عمل سے وہ آپ کی ہمدرد بن جاتے ہیں۔ دیکھیں مکے میں کیا ہوا، یہی تو ہوا تھا کہ جنہیں باتیں نہیں سمجھ آئیں انہیں حضرت بلال کو جو مار پڑ رہی تھی وہ سمجھ میں آ گئی۔ خباب بن الارت کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، دیکھتے انگاروں پر لٹایا گیا، وہ سمجھ میں آ گیا۔ آل یاسر پہ جو بیتی اس سے بات سمجھ میں آ گئی۔ دل تو پہلے ہی مفتو ہو گئے تھے کہ یہ مظلوم لوگ ہیں، انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا، نہ کسی کو پتھر مارا، نہ کسی کو ڈنڈا مارا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے لڑائی لڑی۔ بس اس بات پر ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ انہوں نے اللہ یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو پبلک کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو آپ کی اصل فتح تو یہ ہے کہ پبلک کے دل آپ جیت رہے ہیں، اور وہ دل جیتے جاتے ہیں تشدد سے نہیں، عدم تشدد سے۔ اس عدم تشدد کے لیے اگر وہ مضبوط مربوط منظم جماعت نہ ہو، تو جب آپ کو ڈنڈا پڑتا ہے تو ڈنڈا مارنے کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ڈاکو کہتے ہیں جی پیسے دو، وہ دے دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں تو کون بھائی، جینا مرنا بعد میں دیکھیں، تیری ایسی کی تھی، جان رہی تو رہی، نہیں رہی تو ڈاکو پہ ہم پھر بھی کہیں مر جاتے نا، اسی میں کہیں پکڑ بھی لیتے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ نظم کی تربیت نہ ہو تو یہ عدم تشدد پر آپ نہیں چل سکتے، اور عدم تشدد پر آپ نہیں چل سکتے تو آپ کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ریاست کی ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو تشدد کی طرف لے کے جائے،
پھر وہاں سے وہ میدان مار لیتی ہے. اور اگر آپ ادھر نہیں جاتے تو اس کے لیے بہت حوصلے والے لوگ چاہیے. ڈنڈا سر پہ کھا کے بھی وہ جو ہے نا ریٹیلیٹ نہ کریں. اور آنسو گیس کے شل پڑنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو، گلے میں خراشیں، سب کچھ، اٹھیں بھی نہ. زیادہ مشکل کام نہیں ہے ویسے، لیکن اگر نظم جسے بنیادیں مرصوص ہوگی تو یہ ہوگا، نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو اہم تر جس کی میں طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا، وہ اہم تر پہلو یہ ہے کہ آپ میدان تو آپ نے سجا لیا، آپ کے پاس قربانی دینے والے کارکن تھے، سب کچھ تھا، وہ آپ نے میدان سجا لیا. آپ اتنے منظم نہیں تھے، آپ کے ساتھ ایک وہ ٹیم نہیں تھی جو عوام جن کو آپ سڑکوں پہ لے کے آ گئے ہیں ان عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے آپ. عوام تشدد پہ اتر آئے، موب سائیکی جو ہوتی ہے، تو وہ تو تشدد پہ اتر آتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مضبوط جماعت چاہیے تھی، وہ آپ کے پاس نہیں تھی. ایک تو تشدد ہو جائے گا، لیکن ایک اور بات بھی ہوگی، اس تحریک کو آپ سے زیادہ منظم جماعت اگر کوئی ہوگی تو اس کی پیک پہ جب آپ تحریک کو لے کے جائیں گے وہ اچک لے گی. کھیر بنائی تھی کسی اور نے، کھا گیا کوئی اور. بلکہ کھیر سے مجھے یاد آیا، اس پہ تو ایک شعر بھی ہے: کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا. لکڑیاں نہیں تھی، گیس بھی نہیں تھی، تو چرخا جلا کے کھیر پکائی. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا پتا کھا گیا ساری، تو بیٹھی ٹول بجا. ہماری کھیر کئی دفعہ جو ہم نے جتن سے بنائی ہوتی ہے، مضبوط جماعت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ شعر میں تو کتے کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن چلے کوئی آ کے کھا دے. ویسے کچھ کہتے ہیں کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، کھیر میں ہوتا ہے تھوڑا بہت. تو بہرحال آیا کتا کھا گیا ساری. یہ ہم نے پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا تھا نا. قربانیاں دی تھی لوگوں نے تب بنا تھا نا. قربانیاں نہ دیتے تو نہ بنتا. جماعت نہیں تھی. مسلم لیگ تحریک تھی، جماعت نہیں تھی. قائد اعظم اور لیاقت علی کے ہٹنے کے بعد شیراز اب بکھر گیا. جماعت نہ ہو تو وہ ساری قربانیاں رائے گان چلی جاتی. جماعت کی اتنی اہمیت ہے. اور اس کے بعد پاکستان پر قبضہ ہو گیا کس کا؟ اشرافیہ کا. جنہوں نے بنایا تھا وہ کھڈے لائیں، اور آج تک ان کی غربت کا معیار یہ ہے کہ 8,500 اگر ان کی ماہانہ آمدن ہے تو وہ خط غربت سے امیر ہو گئے ہیں. 8,500 روپیہ جس کی تنخواہ ہے، مہینے کی آمدنی ہے، وہ کون ہے؟ امیر ہے. 8,500 سے لے کے 50,000 تک وہ امیر رہے گا. 50,000 سے جس کی اوپر ہو گئی اس کے پہ اب ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا. اور یہ 50,000 سے کوئی 1,83,000 تک جو ہے نا یہ ٹیکس دیتا رہے گا. 1,83,000 سے مزید اوپر اب وہ خلا میں چلا گیا، اس کا وزن ماس جو ہے نا وہ زیرو ہو جائے گا. وہ ٹیکسوں کا اس کے لیے نہیں ہے، مطلب چھوٹ وغیرہ سارا اس کے لیے. یہ نئی کلاس ہے نا. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ بس اتنا ساری چیز ہوتی ہے. تو کوئی زیادہ کچھ نہیں ہوتا، بس یوں ہی ہوتا ہے. وہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ امیروں سے دیا جاتا ہے، غریبوں کو دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اسلام کا بھی اصول یہ ہے، صاحب نصاب لوگوں سے دو اور جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کو دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو بیلنے میں دو، اور اس سے جو کچھ نکلے وہ امیروں کی عیاشی کے لیے سامان کرو. اور اگر 3 مہینے کے بعد تھوڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ کون سا بجٹ آتا ہے؟ منی بجٹ آتا ہے. یعنی بیلنے میں پھر دو، وہ جو کچرا آگے سے نکلے اس کو پھر اندر گھسیڑو، اور جو مزید جو ہے اس کے اندر سے نچوڑا جا سکتا ہے وہ نچوڑو، اور پھر مزید عیاشی کا سامان کرو. تو یہ کون لوگ یہ کر رہے ہیں؟ قبضہ گروپ. جنہوں نے ملک بنایا تھا وہ بن گئے گنا، اور یہ مشین لگا لی کس نے ان کو نچوڑنے کی؟ قبضہ گروپ نے. ساری آیا کتا کھا گیا ساری، تو بیٹھی ٹول بجا. تو جب جماعت نہیں ہوگی، نظر نہیں ہوگا، تنظیم نہیں ہوگی، پھر یہ ہوگا. اب آ جائیں حالات حاضرہ کی طرف، اس کی روشنی میں دیکھیں. میں ذاتی طور پہ کشمیر کمیٹی کے جو بھی بناوٹ ہے نا، جب بننی شروع ہوئی ہے، جو اس کی گروتھ ہے، اس سب کا تقریباً چشمدید گواہ ہوں. اس کے پیچھے کسی کی فنڈنگ نہیں ہے، اس کے کوئی کسی کے ایجنٹ نہیں ہے، یا کسی کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ ایک نیچرل گروتھ ہے، اور حالات کے نتیجے میں یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ بنائیں.
جو کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ تھی، سردار عبدالقیوم خان جیسی شخصیت، وہ ختم ہو گئی. ظاہر ہے انسان ایک زندگی لے کے آتا ہے. وہ پاکستان کے پائے کے سیاستدانوں سے بھی بڑھ کر جو ہے نا ان کا مقام و مرتبہ تھا. جب اتنی بڑی شخصیت کسی جگہ پہ موجود ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد بھی اس کے آس پاس ہی کی شخصیتیں ہوتی ہیں. تو گویا ایک آپ یعنی کشمیر میں ایک بڑی جہاندیدہ قسم کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ موجود رہی ہے. اس کے بعد جب نیکسٹ جنریشن آئی ہے تو وہ بہرحال اس طرح کے تو نہیں تھی. اب سردار عتیق اور سردار قیوم کا آپس میں کوئی وہ جوڑ تو نہیں جڑتا نا. لیکن ایک کام اور بھی ہوا، وہ یہ ہوا کہ ہمارے جو وہ مسئلہ کشمیر والا جو سارا وہ تھا نا جذبہ پاکستان، وہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا. جہاد شاد بھی ہمارا ٹھنڈا پڑ گیا. اوپر سے 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد انڈیا نے جب آ کے فوجیں بارڈر پہ لگا دی تو پرویز مشرف صاحب نے باڑ لگانا تسلیم کر لیا. گویا در حقیقت انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا. یو ٹرن کشمیر سے بھی تھا، یہ صرف افغانستان سے یو ٹرن نہیں تھا. انہوں نے بتایا نہیں آپ کو، وہ کشمیر سے بھی یو ٹرن تھا. تو جو جتنے مجاہدین تھے پکڑ پکڑ کے انہیں مارنا شروع کیا. کوئی بھاگ گئے، افغانستان چلے گئے. وہ سارا جہاد والا وہ سارا کچھ انہوں نے لپیٹ دیا. ایک کام اس کے بعد اور بھی شروع ہوا کہ کشمیر کی اگر جہاندیدہ لیڈرشپ ہوگی تو اس مسئلے کے اوپر احتجاج کرے گی، وہ اس مسئلے کے اوپر شور ڈالے گی، کشمیری اٹھ کھڑے ہوں گے. لہذا وہاں پہ ڈمی قسم کی لیڈرشپ لائی جائے جو جن کو ہوش ہی نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں سے. ایک اور شے بھی ہوتی ہے جو ایسے ہی مست ہوتا ہے. چہرے پہ جو سرخی نظر آتی ہے سریشان، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات، وہ ان کرامات میں ہی سارے جو ہے نا مگر اسے کوئی دنیا کا ہوش ہی نہیں. مجھے بتائیں یہ لیڈرشپ آئی ہے یا نہیں آئی ہے پچھلے 20-25 سال؟ یہ باقاعدہ یعنی جیسے وہ گملے میں کوئی نرسری اگائی جاتی ہے اس طرح کا لیڈرشپ آئی. جب ایک بے ایمانی شروع ہوتی ہے تو وہ ایک نہیں رہتی، برائی انڈے بچے دیتی ہے. اب جب آپ نے لیڈرشپ لے کے آنی ہے، اسی کو وہاں پہ منصب دینا یا نصب کرنا ہے، تو بندہ کہتے ہیں یار تمہارے پاس پیسے تو بہت ہیں تو کچھ خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ایک صاحب وزیر اعظم بنے، بات چلی ہے کہ سنا ہے کوئی 1.5 ارب روپے جو ہے نا ایک کسی افسر نے لیے. سنا کیا ہے؟ اس بات پہ تحقیقات ہوئی، ثابت ہوا ان افسر صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی وہاں سے، یعنی پنشمنٹ کے طور پر وہ وہاں سے ٹرانسفر کر دیے گئے. اور جو بڑے افسر صاحب اس وقت شاید وہ پشاور تعینات ہو چکے تھے، ان کے پاس سیدھے پشاور بھیج دیے گئے کہ خوب گزرے کی مل بیٹھیں گے جو دیوانے دو. تو جب ایک نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ یار وزیر اعظم، کشمیر کا وزیر اعظم لگانے کا 1.5 ارب مل جاتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی سیر کریں. کوئی جو نیا جائے گا وہ کیوں نہیں سیر کرے گا؟ وہ کوئی فرشتہ اترا تھا آسمان سے؟ اس کو بیگم بھی کہے گی تو بڑا نالائق، وہ پہلے والے نے ایسا گھر بنا دیا، فلانی ٹائلیں لگ گئی، فلانے کشمیر کے فلانے جو ہے نا ضلع کے پتھر لگ گئے، ٹھیک ہے، یا فلانے انگریز کے بنے ہوئے پل کے پتھر لگ گئے، تو نے کیا کیا؟ نکما ویلا مولوی. تو کہے گا نہیں میں بھی شیر ہوں، میں بھی فتح کروں گا کشمیر. اس نے بھی فتح کیا کشمیر، تو تیسرا کیوں نہیں کرے گا؟ تو ریٹ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک نے پہلے والے سے اگلی منظر پہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو جب یہ گند پھیلتا ہے نا، یہ جو سائلنٹ میجارٹی ہوتی ہے نا، یہ سائلنٹ ہوتی ہے. کیا یہ آنکھیں بھی نہیں رکھتی؟ کیا اس کے کان بھی نہیں ہوتے؟ می نگریں و می روین، وہ دیکھتی ہے، نگرانی کر رہی ہوتی ہے، چپ رہتی ہے لیکن دیکھ سب کچھ رہی ہوتی ہے. اور اندر ہی اندر لاوا پکتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے. نفرت کا ابال جو ہے نا جوش مارتا رہتا ہے. پھر ہے یہ نفرت، یہ کوئی مثبت جذبہ نہیں ہوتا، یہ بیزاری اور نفرت کا جذبہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا سا مسئلہ، کوئی چھوٹی سی چنگاری اس الاؤ کو بڑھکا دیتے. بس یہی ہوا. آٹا وہاں پہلے ہی سبسڈی پہ ملتا تھا، سستا ملتا تھا. جب آپ کا حکومتی آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے نا، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، ڈسپلن نہیں ہوتا، تو پھر سمگلنگ ہوتی ہے، وہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے. بلیک میلنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جب بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، اب وہ آٹا جو کشمیر کا تھا وہ ذرا مہنگے دم پاکستان میں بکنا شروع ہو گیا.
یہاں سے ایک نئے نظم کا آغاز ہوا، نئی تنظیم کا آغاز ہوا محلے کی سطح پہ۔ راشن شاہ پہ انہوں نے کہا یار ہمارا راشن یہاں نہیں آتا تو یہ ٹرک جاتا کدھر ہے؟ انہوں نے پہرے بٹھائی، ٹرک پکڑ لیا۔ یہاں سے یہ جو ایکشن کمیٹی ہے نا، اس کا آغاز ہوا۔ یہ بالکل جیسے طالبان کا آغاز ہوا تھا نا، اس سے وہ تو اسلحہ بردار تھی، یہ نہتے تھے۔ انہوں نے اس آٹے کی راشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک جو ہے نا کام شروع کیا۔ ایک محلے میں ٹرک پکڑا گیا تو اگلوں نے دوسرے محلے والوں نے بھی بنا لیا، تو دیے سے دیا جلتا گیا، ایکشن کمیٹیاں بنتی گئیں، اور یہ چکر سارا یہ آٹے ہی تک تھا۔ جب جماعت بن گئی تو خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو اب اگلا حق بجلی وہ وابدہ والوں کی جو ہے نا، وہ جو کچھ وابدہ والے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، تو سارا ہر طرف ہوگا۔ تو اب وہ لوگ منظم ہونا شروع ہو گئے، کرتے کرتے آپ نے 2023 میں وہ جو ہے نا، آپ نے سنا کہ کوئی ایکشن کمیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایکشن کمیٹی جن لوگوں پر مشتمل تھی، یہ کوئی جہاندیدہ لیڈرشپ نہیں تھی۔ حالات کے جبر کے تحت ایک نظم تو بن گیا، لیکن جیسے ایک میچورڈ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ویژن رکھنے والے، یہ ویسے لوگ نہیں تھے۔ ایکسپوئر بھی کوئی نہیں تھا، کوئی بڑے کاروباری بھی نہیں تھے۔ کسی کی بیکری ہے تو کسی کی جو ہے نا بک شاپ ہے تو کسی کا کیا ہے، مطلب یہ چھوٹا سا ایک اپنا ظاہر ہے، اسی سے ویژن بنتا ہے جتنا آپ کی جو ہے نا دنیا آپ نے دیکھی ہوتی ہے۔ طاقت پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، قدم بڑھاؤ والے، اور کمیٹڈ بھی تھے، ویژن نہیں تھا۔ اب کرتے کرتے پچھلے سال جب یہ والا معاملہ شروع ہوا نا، تو یہ بھی سن لیں، یہ جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے نا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ 12 نشستیں رکھی کسی اور مقصد کے لیے گئی تھی۔ استعمال ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں حکومتیں گرانے اور بنانے کے لیے ان کا استعمال شروع ہو گیا، اور جن کے ہاتھ میں تھے، جو کرتے ہیں یہ سارا کام، جو باپ پارٹی بناتے ہیں اور باپ پارٹی گراتے ہیں، تو وہ یہ ان کا استعمال ہو گیا۔ تو جب بندہ جب دیکھتا ہے عام سادہ آدمی، وہ کہتا ہے بھائی یہ چکر ہی ختم کرو، اس کے سامنے وہ اسپرٹ نہیں ہوتی کہ یہ کیوں رکھی گئی تھی۔ وہ کہتا ہے یہ گند ختم ہو جائے گا تو یہ والے استعمال ختم ہو جائے گا۔ بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں وہ 12 سیٹیں نہیں بھی ہوتی، پھر بھی جب چاہیں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی مظاہرہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں حکومتیں چلی جاتی ہیں، بے نظیر آ رہی ہیں، بے نظیر جا رہی ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف جا رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں ڈالا، یہی کچھ چلتا رہا۔ یہاں بھی تو، یہاں تو 12 نشستیں نہیں تھی نا۔ تو شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ تو اب شاطر کا مقابلہ تو بیچارے ٹرمپ سے نہیں ہوتا، تو ہمارا والا کیا کرے گا؟ تو وہ 12 نہیں ہوں گی تو کچھ اور ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ کہ اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت تھی کہ جو ان سیٹوں کا مقصد ہے وہ پورا کیا جائے، یہ جو ان کا غلط استعمال ہے اسے روکا جائے۔ لیکن اسی سادگی میں انہوں نے سیٹیں ہی ختم کرنے کا، وہ جیسے نہیں ہمارے ہاں ہوتا ہے نفس کشی کا معاملہ، کہ بھائی میرے اندر ایک خواہش ہے، خواہش اللہ نے رکھی ہے تو کسی مقصد کے لیے رکھی ہے نا، اب اس خواہش ہی کو کچل دو، جیسے رابانیت میں ہوتا ہے، جیسے وہ ہندو جو ہے نا وہ کرتے تھے، ان کے جو راہب یا عیسائیت میں جو راہبانیت آ گئی تھی، تو یہ کچل دینے کا فیصلہ جو ہے نا، یہ سادہ سا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، پھر کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے اسے ڈسپلن کرو، اسے قانون کے اندر لے کے آنکھ دی اللہ نے، اس کا غلط استعمال نہ کرو، جائز استعمال کرو۔ زبان دی ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو، جو اللہ نے بتایا وہ کرو، یہ نہیں کہ زبان کاٹ دو۔ تو اسی لیے 12 نشستیں ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں تھا، مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال بند ہو۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو بات تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر ایک جو ہے نا یہ اس طرح کا شہری علاقہ نہیں ہے، یہ یوں سمجھے وہاں پہ برادری سسٹم ابھی تک بھی کسی نہ کسی درجے میں انٹیکٹ ہے، جیسے دیہات میں ہوتا ہے اسی طرح وہاں پہ موجود ہے۔ ایک آدمی وزیر اعظم ہوگا، اپنی جگہ پہ وزیر اعظم ہے، گاؤں میں آ کے وہ ایک عام آدمی۔ اب وہاں پہ یہ جو سارا کرو فر ہے، جو وزیروں کی عیاشی ہے، 53 آدمی کا ایوان ہے، 50 وزیر ہیں، اور ہر وزیر کے پھر جو آپ کو پتہ ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، مقابلہ انہوں نے پاکستانی وزیروں کا کرنا ہے، تو جو سارے فنڈز جا رہے ہوتے ہیں یہ پھر ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں اس کام میں، اور یہ پوشیدہ نہیں ہوتا، سب لوگوں کے سامنے ہو رہا ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے، جو پھر ان کے ٹھاٹ باٹ ہیں، پروٹوکولز ہیں، اس ساری چیز کو دیکھ کے لوگوں کے اندر ایک ری ایکشن تھا
وہ جو ایکشن کمیٹی بنی اس نے وہ بھی شامل کر لیا کہ بیوروکریسی کی عیاشیاں ختم کی جائیں، وزارتیں اتنی سے زیادہ نہ ہوں. بابا اس کے بعد پھر لوگوں نے حکومت میں آگے کرنا کیا ہے؟ یہ جو 1.5 ارب روپے دے کے وزیر اعظم بنتے تھے ان کے آگے بھوپو بھی نہ بجے، کوئی ہٹو بچوں والے کوئی گارڈ بھی نہ ہو، تو یہ تو پھر گناہ بے لذت ہوا نا سارا. یہاں سے وہ کلیش پیدا ہوا ہے. ایک ڈائمنشن یہ جو فرکشن کی وجہ یہ بنی، اور دوسری کیا ہے، یہاں پہ ایک پرانا جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر ایک سوچ پائی جاتی تھی. وہ تھوڑے محدود لوگ تھے جنہیں کہتے ہیں خود مختار کشمیر کے حامی. اور یہ جو خود مختار کشمیر کے حامی تھے، مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. الہ کی بنیاد بھی کیا شے بنے گی؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ خود مختاری کی طرف جائیں گے تو آپ کو مولوی جو ہے نا زہر لگے گا، کیونکہ یہ لا الہ کر کے پاکستان کے ساتھ الہ کی بات کر رہا ہوتا ہے. لہذا ان لوگوں میں مذہب بیزار طبقہ بھی ایک موجود تھا، جیسے کہ ہر جگہ قوم پرستوں کے اندر ہوتا ہے، سرخوں میں ہوتا ہے، تو ان کو وہ لگتا ہے کہ یہ مذہب افیون ہے اور یہ اس نشے میں لوگ جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، استحصال ہو رہا ہوتا ہے پوری قوم کا. انہیں ایک شدید نفرت اور بغض مذہب سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ نیگیٹیوٹی ان کے اندر پھر تخریب کا عمل بھی لے کے آ جاتی. پھر یہ جہادی سرزمین تھی تو وہ اسلحہ بھی اور سارا کچھ، ٹریننگیں بھی تھیں، سب کچھ تھا. تو وہ اپنے داؤ پہ تھی کہ جو پبلک کے اندر جو بے چینی ہے، اس کو موب کو لے کے سڑکوں پہ کون آئے گا؟ ایکشن کمیٹی. اور ایکشن کمیٹی سے زیادہ منظم جماعت ان کی تھی. اب وہ جو تنظیم والی میں نے بات کی اس کو سمجھ لیں. ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی رہی کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں اطاعت چاہیے، ہمیں اتفاق چاہیے. وہ یہ سمجھتے رہے کہ اس گرم تندور پہ ہم نے اپنی روٹی لگانی. اور جو عام محاورہ ہے نا لچ تلنا، یعنی یہ کہ بھئی تیل ہے، آپ نے اپنے پکوڑے تلنے تھے تو ہم نے بھی اپنا لچ تل دیا. اب یہ لچ تل پروگرام وہاں پہ شروع ہو گیا. اگر آپ کے پاس وہ منظم جماعت ہو، نظم والی، ڈسپلن والی، آرگنائز پارٹی ہو، تو آپ اس تخریبی عنصر سے اپنا آپ بچا کے رکھیں گے. نہیں ہوگی تو عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہماری پاکستان کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ دشمنی نہیں. دشمنی کیا؟ مخالفت نہیں ہے. ہم کو ہندوستان کی جو ہے نا وہ ایجنڈا لے کے نہیں چل رہے. ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں یہاں کہ یہ جو اپنے یہ ہیں عیاشیاں ختم کرو، یہ ختم کرو، ان کا رخ ادھر موڑو. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں. جو بیوروکریسی جو فالتو ہے یہ ختم کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، ہم یہ چاہ رہے ہیں. یہ تقریر لوگوں کو اچھی لگے گی یا ہمارا اپنا جھنڈا ہوگا، ہمارا اپنا پاسپورٹ ہوگا، ہمارا اپنا جو وزیر اعظم ہوگا، کشمیر بنے گا خود مختار؟ لوگوں کو زیادہ اچھا کون سا لگے گا؟ وہ کام آسان ہے یا نہیں؟ وہ نعرہ زیادہ جلدی جو ہے نا رسائی حاصل کرے گا یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ نعرہ ان کو بھی اچھا لگا، عوام کو بھی اچھا لگا، جو نکلے ہوئے تھے ان کو بھی اچھا لگا. اب آ جائیں اپنے میڈیا کی طرف، پاکستانی میڈیا کی طرف. وہ کون سے نعرے کو زیادہ اہمیت دے گا؟ ریاست نے تو ایکشن کرنا ہے نا. ایکشن کرنے کے لیے جواز نکالنا ہے. جواز نکالنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بدنام کرنا ہے. تو بدنام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریاست کے باغی ہیں. یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے. اور آپ نے ان 1200 بندوں کو، یہ کہتے یہی ہیں کہ یہ 800 سے 1200 لوگ ہیں پورے کشمیر میں، یہ والے جو گند پھیلا رہے ہیں، ان کو اپنا پلیٹ فارم دے کر یا اپنے پلیٹ فارم سے نہ بگا کر یا ان سے اپنا فاصلہ نہ پیدا کر کے ان کو موقع دے دیا جوشیلی تقریریں کرنے کا. اور میڈیا کو تو یہ آگ ہی پسند ہوتا ہے. وہ اسی انہوں نے وہی پھیلائیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اگر رد عمل پیدا ہو تو بالکل فطری رد عمل ہے. نفرت سے نفرت ہی جنم لیتی ہے. اور اس نفرت نے جب سارے کشمیریوں کو ان 1200 پہ قیاس کر لیا، تو جہاں نہیں دیکھا جاتا میڈیا تو وہاں تو ابھی بھی وہ پاکستان کے حق میں جذبات موجود ہیں. لیکن جو ہمارے میڈیا کے اوپر کشمیریوں کے بارے میں کہا گیا، اس کے نتیجے میں وہاں بھی نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہو. یہ ہے وہ وشیس سرکل جس کے اندر آ گئے. اب اس سے نکال کون سی شے سکتی تھی؟ منظم جماعت وہ ہے نہیں. تو معلوم ہوا منظم جماعت نہ ہو، ایک اچھا بلا کان. وہ پہلی بات میں نے جو بتائی تھی، آیا کتا کھا گیا ساری،
یہ دوسری بات کیا ہو گئی؟ آیا کھوتا ماری لات اور گرا دی ساری، نہ خود کھائی نہ دوسرے کے لیے چھوڑی، وہاں تو پھر کتا کھا گیا. سب جو پکا پکایا جو تھا نا اس سب کو بیکار خراب کر دی. افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ہم سارے پاکستانیوں کے لیے ایک نمونہ رول ماڈل بن سکتی تھی یہ تحریک اگر پرامن رہتی. بھئی ہمیں بھی ظلم سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اشرافیہ کو لگام دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ کا ٹیکس کھا جاتے ہیں سارے اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ویسے کہتے تو یہ نا فوج 300 ارب روپیہ کھا گئی. ابھی وہ کیا ہے 3000 ارب ہے میرا بھی، 3000 ارب فوج کھا گئی. 17,000 ارب کا ہمارا بجٹ ہے، 15,000 ارب ہم نے جنریٹ کر لیا، 2,000 ارب کا ڈیفیسٹ ہے. اس 15,000 میں سے فوج کتنا کھا گئی؟ 3,000. اس کا رول اپ پڑے گا، بہت پڑے گا. فوجی کھا گئے، فوجی کھا گئے، فوجی کھا گئے. فوجی ٹینک بھی لیتے ہیں، فوجی جہاز بھی بناتے ہیں، فوجی آبدوزے بھی لیتے ہیں، فوجی لڑتے بھی ہیں، مارکہ حق بھی فتح کرتے ہیں. بھئی وہ پھر کچھ حلال کرتے ہیں 3,000 ارب کو. کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ 7,500 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے؟ کتنا؟ 7,500 ارب آپ کو سود کی مد میں پے کرنا ہوگا. جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کا سود ادا کرنا ہوگا. کس کو؟ تو کر لو اپنی میں. ورلڈ بینک کو نہیں، IMF کو نہیں. اس میں سے میرا خیال ہے 6,500 ارب وہ ہے جو اپنے ملک کے سود خوروں کو آپ نے دینا ہے. اور یہ اپنے ملک کے سود خور، یہ آپ کے ملک کے سود خور، ان کے نفع کی لمٹ کیا ہے وہ اندازہ لگائیے گا. اگر ایک بینک شروع ہوا ہے 15 ارب سے، 15 ارب انویسٹمنٹ ہے اس کے پاس، سال کے بعد اس کا نفع ہے 120 ارب. بتائیے کوئی کاروبار، کوئی ڈبل شاہ، ٹرپل شاہ، فورس شاہ کوئی ہے؟ آئے نہ مقابلہ کرے. اور ان بینکوں کے پیچھے اب آ کر کھڑا ہو گیا ہمارا اسلام بھی، اسلامی بینک. یہ 6,500 ارب آپ کو چلیں بیرونی آپ کے وعدے ہیں، وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، بے شک سود ہی ہو چلیں مان لیا، آیا جے گوری نہ آیا جے گوری چلیں. یہ اندرونی 6,500 ارب اپنے سود، مسلمان سود خوروں کا، مہاجنوں کا بند کرنا، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کوئی میڈیا والا بولتا ہے اسے آپ نے 300 ارب کی تو بہت مروڑ ہے نا، معلوم ہے جمال گوٹا دے دیا کسی نے. یہ جو 650 ارب کا جو سنکھیا کھلا رہے ہیں اس پر کوئی تکلیف نہیں. 6,500 ارب کیا. اگلی بات سنیں، 2,700 ارب IPPs کو. یہ کیا چیز ہے؟ بھئی ہمارا معاہدہ ہے آپ ہمیں اتنی بجلی دیں گے یا نہیں دیں گے، ہم بجلی استعمال کریں گے یا نہیں، آپ سے بنے گی یا نہیں، اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے ہی. چلیں یہ کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ ٹرمپ کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ مودی کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ فوج کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ کس کے پاس 2,700 ارب جا رہے ہیں؟ کوئی تو ہے. تو 7,500 ارب وہ 2,700 ارب یہ، وہ کوئی 11,000 ارب تو آپ کا یہ گیا. بھائی ڈیفیسٹ کتنا تھا؟ 2,000 ارب. اس کو ذرا سیدھا کریں نا، کفالت پہ لگائیں، 2,000 وہ پورا کریں، باقی 9,000 رہ گیا اس کو کفالت. اچھا کفالت کا بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے 3 روپے جو ہے نا بجلی کی ہے کشمیریوں کی، اور انہیں آٹا بھی سستا دیتے ہیں، اس سارے کے اوپر جو خرچہ آیا ہے وہ 23 ارب روپے ہے. اب ہماری آبادی کو اس سے کتنی زیادہ، 50 گنا زیادہ کر لیں، اس کو 50 سے ضرب دے دی. تو سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی ڈسکشن، کوئی گفتگو، کچھ بھی نہیں. تو کیا یہاں اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یار یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میڈیا پہ یہ بات کبھی نہیں ہوگی. نان ایشوز اٹھائے جائیں گے. اور بجٹ کے موقع پہ اب یہ دیکھیں، اب دوسرا ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر ایشو. وہ کہتے ہیں نا، وہ
लोहे को लोहा काटता है। तो यूं समझ लीजिए कि इशू को इशू काटता है। एक इशू पैदा होगा, उसको काटने के लिए दूसरा इशू खड़ा कर दो, और अगर किसी ने खड़ा करके ये दिया तो मरने नहीं देते इसको, इसकी डिस्कशन होती रहे ताकि इस पे गुफ्तगू ना हो। ये होता है जी डिजास्टर मैनेजमेंट, कि कोई डिजास्टर ना पैदा हो जाए किसी इशू से, दूसरे इशू के साथ उसका वो गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, और मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, असली मुश्किल ही भूल गई, छोटी छोटी मुश्किलों में उलझ के रह गए। तो ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, अगर फिर उसको सुला देती है हुक्मरान की साहिरी। अब अगर आपके पास एक विजनरी लीडरशिप न हो तो आप नॉन इशू को इशू बनाकर अपनी सारी मेहनत गर्क कर देंगे या नहीं कर देंगे। अब आप देखें तो आपने कुर्बानियां नहीं दी, क्या मुसलमान कुर्बानियां नहीं दे रहे? लाखों क्या करोड़ों जाने जा चुकी हूं, नतीजा कहीं भी नहीं निकला। फुकरान कहां है? जज्बे में कमी है? नहीं, ये हिकमत अमली की कमी है। उस लीडरशिप का जो एक विजनरी लीडरशिप होती है उसकी कमी है। वो कहां से, उसकी वो कमी की तलाफी कैसे होती है? इज्तिमाई शऊर से पैदा कमी की तलाफी होती है, मुनज़्ज़म मरबूत जमात के नतीजे में होती है। जब तक ये जमात नहीं बनती, आपकी जो मेहनत होगी वो सारी खू खाते जाएगी। ये तंजीम की अहमियत है। इसके लिए वो डॉक्टर साहब कहते थे ये समोताब के लिए जो है ना वो बैत का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने वो जमात तो उन्होंने बैत वाली बना दी, लेकिन जिस मकसद के लिए बना थी वो उन्होंने कहा ये तो उलमा करेंगे, तो फिर ये बैत लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन असल में वो बैत की जो अहमियत बयान करते थे वो इसके लिए थी ताकि समोतात का खूगर हो जाए इंसान, ताकि एक मुनज़्ज़म मरबूत जमात जो बुनियान मरसूस की तरह काम कर सके। तो वो जब हाफिज़ अपने ज़ुबैर साहब ने वो बात की ना कि डॉक्टर साहब की वो नाकाम हो गई, तो अब ज़ाहिर है इतनी बड़ी तकरीर तो मैं वहाँ नहीं कर सका जो आपके सामने की। तो मैंने उनके सामने एक बात की, मैंने कहा देखें कम अज़ कम ये मालूम तो होना चाहिए कि डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ क्या था। वो मौक़िफ़ मालूम होने के बगैर तनकीद करना जो है ना वो दयानत के भी खिलाफ है। पहले आप दूसरे का मौक़िफ़ समझें तो सही। अब वो समझाने के लिए मैंने उनके सामने एक लतीफ़ा अर्ज़ किया, वो आपके सामने भी अर्ज़ कर रहे थे। लतीफ़ा ये है कि किसी साहब को किसी ने नमाजी बनाने के लिए लालच दिया कि तुम अगर 40 दिन पाबंदी के साथ तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ोगे 40 दिन तो मैं तुम्हें गाय इनाम में दूंगा। उन्होंने कहा चलें जी हम शुरू करते हैं। 40 दिन बेचारा पढ़ता रहा, उसके बाद उसने कहा गाय दो। उन्होंने कहा यार ये जो 40 दिन जब आदमी नमाज पढ़ लेता है ना वो पक्का नमाजी बन जाता है। तो मैंने तो इसलिए तुम्हें ये बात कही थी ताकि तुम पक्के नमाजी बन जाओ, बाकी गाय तो मैं नहीं देती। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, हमने भी बगैर वजू के पढ़। तो ये लोग अपनी तहरीकें वो तकाजे पूरे किए बगैर जो डॉक्टर साहब ने बयान किए हैं वो धरना देने आ जाते हैं, इंतशार पैदा करने आ जाते हैं, और फिर उससे नतीजा लोग निकाल लेते हैं जी तरीक़ातार नाकाम हो गया। तो पहले उसका वजू तो बना लो यार, जो उन्होंने शराइत पेश की हैं वो तो पूरी कर लो, ताकि जो है ना वो नतीजा भी बाबरकत नमाज हो जाए और उसकी आदत पड़ जाए। अगर वजू के बगैर पड़ी होंगी तो ज़ाहिर है उससे तो वो नहीं बन सकती। तो इस चीज़ को याद रखें कि जमात की ये अहमियत है, इसके बगैर इनकलाब नहीं आता। अब मैं आपके सामने चंद मसाले रख देता हूँ। ईरान में जो इनकलाब आया कौन लेके आया? खोमेनी साहब। उनके साथ जमात कौन सी थी? उलमा थे। शुरू उन्होंने किया था ये आपको नहीं पता है, शुरू उन्होंने नहीं किया था। शुरू करने वाले कम्युनिस्ट थे, और जो मुसलमान थे वो डॉक्टर अली शरीयती, जैसे अल्लामा इकबाल यहाँ पे है ना, तो उस तरह की सोच के एक आदमी थे डॉक्टर अली शरीयती। इन लोगों ने शुरू किया था, इनिशिएट इनका था, एक्शन कमेटी इनकी थी। जैसे वहाँ पे बाद में वो आ गए JKLF वाले, तो इस तरह वहाँ पे आ गए बाद में ये मौलवी हजरात, और उन्होंने उस पूरी तहरीक के ऊपर कब्जा कर लिया। क्यों? वो ज़्यादा मुनज़्ज़म थे। ये लोग इतने मुनज़्ज़म नहीं थे, वो ज़्यादा मुनज़्ज़म थे, और इनकलाब आया उनके हाथों। खीर किसने पकाई, किसने खाई? उसी से ज़रा पहले वो उसी दौर को समझे, ये 70s का मामला है। पाकिस्तान में भी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, 9 पार्टियां थी, और 9 पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद तो बहुत मुश्किल काम है। बुनियाद मरसूस कैसे बने?
ان 9 پارٹیوں میں ولی خان بھی کی پارٹی بھی شامل تھی اور مولانا مفتی محمود صاحب کی پارٹی بھی شامل تھی. یہ بود المشرقین ہے. جماعت اسلامی بھی شامل تھی اور یہ کہ اس میں شاہ احمد نورانی صاحب بھی شامل تھے. تو یہ اس طرح کی 9 پارٹیاں جمع ہو گئی تھی بھٹو صاحب کی مخالفت میں. اور تحریک کیا چلائی تھی؟ نظام مصطفیٰ کی. اور جب نظام گرنے کے قریب کر دیا تو 9 پارٹیاں ہو گئیں کنارے آ گئے. مرد مومن مرد حق. کیوں؟ ان کے پاس جماعت مضبوط تھی. ان کی جماعت کمزور تھی، ان کے پاس جماعت مضبوط تھی. اب میں آپ کو 2 مثالیں اور دیتا ہوں. یہ اسلام پسندوں کی مثال ہے. اسلام پرستوں کی نہیں کہہ رہا، اسلام پسندوں کی مثال ہے. ایک مثال ترکی کی ہے، طیب اردوغان. دوسری مثال مصر کی ہے، مرسی صاحب. دونوں جگہوں لوگوں نے ووٹ دیے، یہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں آئیں. دونوں جگہوں پہ فوج نے جو ہے نا وہ مداخلت کی. ترکی میں عوام آ کے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. گویا اردوغان کی جماعت کے اندر اتنی جان تھی کہ انہوں نے ریزسٹ کیا، ریٹیلیٹ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فوجی جو ہے نا وہ ناکام ہو گئے اور اردوغان کا اقتدار قائم دائم رہا. مرسی وہاں پہ بھی لوگوں نے جو ہے نا میدان میں آئے، لیکن یہ کہ اتنی تعداد بھی نہیں تھی، اتنی تنظیم بھی نہیں تھی. فوج غالب آئی اور مرسی صاحب کا اقتدار ختم ہوا. ان کو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پھانسی دے دی گئی. تو یہ جو سارا عمل ہے جماعت کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں. نہیں، جب تک آپ کے پیچھے کوئی جماعت نہیں کھڑی ہوگی آپ اپنے اقتدار کو اول تو قائم نہیں کر سکتے، اور قائم کرنے تو اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے. اور اگر جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب آخری مثال، یہ جو مولویوں کی پارٹی آئی ہے نا ایران میں، کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 46 سال ہو گئے. آج بھی ان کی تنظیم اتنی مضبوط اور مربوط ہے کہ امریکہ اپنا سارا زور لگانے کے باوجود رجیم چینج نہیں کر سکتا. افغانستان میں کر لیا تھا یا نہیں کر لیا تھا؟ اگر وہ جو بھی رجیم ہے اس کا عوام کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے تو رجیم چینج ہو جاتی ہے. عراق میں ہو گئی، شام میں ہو گئی، افغانستان میں ہو گئی، ایران میں نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے کہ عوام کا اور حکمرانوں کا آپس میں ایک مضبوط تعلق تھا، اور تمام تر کوششوں کے باوجود وہ نہیں ہو سکا. یہ ہے نظم، یہ ہے ربط. اصبروا وصابروا ورابطوا. اس کے باوجود بھی اگر ہمیں تنظیم کی اہمیت سمجھنا ہے، یہ وہی بات ہے، نماز جیسے بغیر وضو کے برکتوں سے خالی ہوتی ہے، اسی طرح تحریک بغیر ایک مضبوط تنظیم کے وہ بابرکت نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی. بس یہ سبق ہے. یہ سمجھے بغیر بہت ساری محنتیں ان کا پھل کوئی اور کھائے گا، وہ آپ کے نصیب میں ان کا پھل نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس ایک منظم جماعت نہیں ہے. تو بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ضرورت کشمیر والی تحریک کو بھی ہے، اور یہاں پہ بھی جب بھی کوئی تحریک چلائے گا تو اس ضرورت کے بغیر صرف فساد ہوگا، کیونکہ کھیر کھانے کوئی اور آ جائے گا. اور جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں ان حالات میں کھیر کھانے والا نیتن یاہو بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے ملک کے اندر ڈسٹیبلٹی پیدا کر دیں گے اور فائدہ کوئی مودی اٹھائے گا، کوئی نیتن یاہو اٹھائے گا، کوئی MI6 اٹھائے گا. تو یہ اس لیے ہم جب زور دیتے ہیں کہ پہلے بنیادی کام کر لو، پری ریکوزٹس پورے کر لو، پھر میدان میں آؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی جو ظالم ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں. ہم جو مظلوم ہیں اس ڈر سے کہ ان کی ساری محنت رائے گاں جائے گی، اس کا جو ہے نا اس وجہ سے خیر خواہی میں ایک مشورہ دے رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.